الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر کے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرما۔ اے زوار صاحب نے خالق صحت کاملہ عطا فرما، عزاداری کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستوں نے علم ہے ماہ ذوالحجہ ہے، عید بھی قریب ہے اور قربانی بھی لوگ بالکل تیار ہیں، لیکن کل جڑا دن گزریا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن گزرے، تو میں سمجھنا کہ امام دی بارگاہ آج کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پیغمبر اعظم دے پنجویں خلیفہ نے۔ حضور دے پنجویں خلیفہ دا نام محمد، حضور دے بلا فصل پہلے خلیفہ دا نام علی ابن ابی طالب، حضور دے دوسرے خلیفہ دا نام امام حسن علیہ السلام، سرکار دو عالم دے تیسرے خلیفہ دا نام حضرت امام حسین علیہ السلام، حضور دے چوتھے خلیفہ دا نام حضرت زین العابدین ہے، اور جنہ دی بارگاہ میں تھوڑا نذرانہ پیش کرنا چاہنا۔ کل شہادت گزری، وہ پیغمبر دے پنجویں خلیفہ، یہ پنجواں خلیفہ، چھواں خلیفہ، ستواں خلیفہ پیغمبر دا شیعہ میں بھی پڑھی ہے نا، تو شیعہ بھی ایک باری غور کرنے لگ پہ نا، کوئی پنجواں بھی خلیفہ ہوتا ہے تو چھواں بھی خلیفہ ہوتا ہے، پنجواں تو امام ہوتا ہے، چھواں امام ہوتا ہے۔ میرے محترم سامعین، اپنے بچوں کو دسو مذہب اہل بیت جی جڑا نبی دا خلیفہ ہوتا ہے وہی امت دا امام ہوتا ہے۔ خلافت اور امامت مذہب شیعہ چ الگ الگ نہیں، پوری دنیا وچ خلیفے وکھرے نے تے امام وکھرے، ساڈے وچ وکھرے نہیں۔ جڑے پیغمبر دے خلیفے نے وہی ساڈے امام۔ پنجویں خلیفہ رسول دی گل کرنا چاہنا، اپنے پنجویں امام دی گل کرنا چاہنا۔ میرا خیال ہے کہ تقریر تو پہلے سو دے لینا، جڑی گل دی سو ہو جائے تو لمبی بحث نہیں نہ ہوتی۔ سو واسطے میرا خیال ہے سید بھی بیٹھے ہیں جی، تے قرآن بھی ہے، تے بیٹیاں بھی بیٹھیاں نے۔ یہ دو طرح میلے ہوتے ہیں، یا سیداں دا میلہ پائیدا ہے، یا بیٹیاں دا پائیدا ہے، یا قرآن دا پائیدا ہے۔ ان ترواں دے درمیان کھلو کے تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس رہے ہیں، تقریر نہیں، سو پہ دینا، اعتبار کسی مرضی نال کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 خلیفے چھڑ کے نہیں گئے، 12 خلیفے چھڑ گئے۔ مولا پیغمبر اعظم اپنے تو بعد 12 خلفاء چھڑ کے گئے نے، اور جڑے 12 پیغمبر چھڑ کے گئے نے وہ کمال ہے کہ ایک خاندان دے چھڑ کے گئے، ایک خاندان دے چھڑ کے گئے۔ کمال ہے کہ پہلے تے بھی درود ہے، آخری تے بھی درود ہے، پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے، آخری تے بھی صدقہ حرام ہے۔ تے کمال ہے کہ پہلا محمد نماز پڑھائے تامی عیسیٰ پیچھے ہوتا ہے، آخری محمد نماز پڑھاتا ہے۔ میں سرکار محمد باقر علیہ السلام دی بارگاہ چاہوں لگا، وہ دے واسطے میں ایک آیت پڑھی، آیت سورہ انبیاء دی، ایک نبی دی دعا ہے۔ نبی دا نام حضرت زکریا علیہ السلام ہے، انہوں اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی، اس نادى ربہ ربی لا تذرنی فردا۔ حضرت زکریا کہہ رہے تھے کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ کیوں؟ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو وارثوں کا وارث ہے، تو وارثوں میں بہترین وارث ہے، پوری کائنات کا تو وارث ہے، مجھے بے وارث نہ چھوڑ، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ اتنا مجمع بیٹھا ہے الحمدللہ حافظ آباد دا، اتنی رونق لگی ہے، تے جب میں آکھاں میں کلا رہ گیا، میں کلا رہ گیا، میں کلا رہ گیا، یہ عجیب گل نہیں ہوگی؟ انہیں بندے دی موجودگی چ میں آکھاں کدوں میں کلا یار، اتنا مجمع بیٹھا ہے تو میں آکھاں میں کلا رہ گیا، مینوں کلیا نہ چھڈو، مینوں کلیا نہ چھڈو، مینوں کی ہوگی؟ یہ مطلب جہاں رش چھکے نا میں کلا ہو گیا، یہ مطلب اس رش وچ او دے کم دا بندہ کوئی نہیں۔ لگے سکول ہیڈ ماسٹر آکھے میں کلا رہ گیا،
جمعے والے دن بھری مسیت چ مولوی آکھے میں کلا رہ گیا، مجلس ذاکر آکھے میں کلا رہ گیا، یہ ساری امت چ کھلو کے نبی پہ آندا سی یا اللہ میں کلا رہ گیا، چونکہ ذاکر بہترین پڑھ کے گئے نے تے اگوں انہاں دے استاد بیٹھے نے تے شاعری میں زیادہ تو کوئی نہیں بناؤندی، ایک شعر میں یاد آ گیا، شعر یاد آ گیا کہ شاعر نے آکھیا ہے کہ دیکھا تو آس پاس تھا امبوہ بے کراں، یہ بچے سمجھ رہے ہیں امبوہ بے کراں کسی بوٹی دا نام نہیں، امبوہ بے کراں دے بے شمار رش بہت زیادہ بندے، انہوں نے امبوہ بے کراں بکھرے ہوئے بندے دور دور تک رش۔ وہ شاعر آندہ دیکھا تو آس پاس تھا امبوہ بے کراں، سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں، ویکھیا تے بندے ہی بندے عرض کی تھی میں نا اتھے تے نو جا کرو اللہ میں بیٹا دے، وہ ہور گل بندہ ہوئے 85 تو 90 سال دا انہیں اللہ کو بیٹا منگنا ہوئے اپنا، وہ ہر بندے دے سامنے نہیں منگتا، بندے جھکتا کر دے، جیڑا بندہ 90 سال دا 100 سال دا کہ یا اللہ منو پتر عطا کر، بندے آدھے بزرگوں تہاڈیاں قبر چ لتاں نے تے تسی کوئی اللہ اللہ کرو تسی۔ وہ حضرت زکریا بہت وڈیرے سن تے اہلیہ بھی بہت ضعیفہ سن، دعا دا ذکر قرآن چ موجود ہے۔ وکانا تمراتی آکرن، بیوی دے متعلق لکھا کوئی بھانج تھی، اس کے ہاں بچے کی امید ہی نہیں تھی، عمر دے اس حصے وچ زوجہ ٹوٹ گیا سن حضرت زکریا دے، تے حضرت زکریا دے اے بروٹے اتھے سن سفید چک کے انج ویندے سن، ایڈے وڈیرے آپ سن۔ ہن تے میں سمجھ بچے نوں ہی آ گئی کہ اندر وڑ کے دعا کیوں کردے سن، اندر بڑھ کے پاندے سن کالا ربی انی وہن العظم منی واشتعال الراس شیبا، سر میرا سفید ہو گیا ہے، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں، اللہ فرماتا مینوں دسن دی لوڑ نہیں، تیرا سر بھی سفید میں آپ کیتا ہے تے ہڈیاں بھی کمزور میں آپ کیتیاں نے۔ اگلی گل فرماتے نے ہڈیاں کمزوری دا میں اقرار پیا کرنا، سر سفید دا میں اقرار پیا کرنا، ایک گل ہے او کی حوصلہ میرے اندر بڑا ہے، او کیوں فرماتے نے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، جس کا تیرے جیسا رب ہونا وہ بد نصیب نہیں ہوتا، مہربانی جس کا تیرے جیسا رب موجود ہو وہ بد نصیب، سبحان اللہ، وہ بد نصیب نہیں ہوتا۔ ایتھے چنگچی الٹ جائے نا تے نقصان بھی ایڈا کوئی نہ ہوئے، اگوں چنگچی چکتے تو صرف سواریاں لد کر دیاں ڈگ دیاں نہیں، اور نال ہی بیٹھیاں ہوندیاں نا چکتے، وہ جڑیاں کچھ بھی نقصان نہیں نہ ہوتا، وہ بھی اٹھ کے آندیاں نے، نصیب ساڈے سڑ گئے، خدا دا نا جے ایڈی کال نہ نصیباں نو اس نے دتا نے نہ دیو، جس کا رب موجود ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا۔ تے قرآن تے میرا ہاتھ ہے جیڑا اس ویلے رب سی نا آج بھی موجود ہے، کوئی بندہ رب نو من کے اپنے آپ نو بد نصیب نہ آکھے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا منگ کی منگنا ہے تے خوف زدہ کیوں ہے، ایڈا ڈردہ کیوں ہے، اندر بڑھ بڑھ دعا پیا کرنا ہے۔ حضرت زکریا جڑی گل کیتی ہے یہ دے وچ ساری مجلس ہے، فرماندے نے انی خفت الموالی من ورائی، مجھے خان جانے کا نہیں، مجھے ڈر ہے ان کا جو میرے مرنے کا انتظار کر رہے، صدقہ جاواں مجھے ڈر ہے ان کا جو میرے مرنے کے انتظار میں ہیں، یہ مرے تو ہم اس کی جگہ پہ بیٹھے۔ اور کچھ بندے نے جڑے مینوں آندے نے مر گیا تے دی جگہ تے بھئی، اللہ فرماندا تو دفع کرنے تو گل کر کی چل، وہ جڑی دعا کیتی نے اے میرا موضوع ہے۔ فرماندے نے فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر، کادے واسطے یاری سنی و یاری سمن آل یعقوب، فرماندے نے میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، میرا بھی وارث بنے آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ فوراً آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلامی اسمہ یحییٰ، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں، ایسے مسلح تو خوشخبری لے کے جا، آ رہا تیرا وارث جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ لو جی تواڈے سامنے آیتاں آ گئی ہیں، زیادہ تو انہوں پتہ ہے لمبی نہیں، بہت رہا لسٹ لمبی ہے تے میں مختصر کرنا، یہ 2-3 تسا سوالاں تے جواب دینے نے۔ اے وارث کون پیا منگدا جی؟ حضرت زکریا علیہ السلام، تے جڑا اللہ وارث دین دا اعلان کیتا انہاں دا اسم گرامی کی یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی علیہ السلام۔ اچھا کمال ہے،
ماسا تسی نہ ہوندے کام خراب ہو گیا. یہ مطلب ہے کہ الحمدللہ حافظ آباد دا جاگ دا مجمع بیٹھا ہے, فرزانہ مجمع بیٹھا ہے. کمال ہے میرے منہ حضرت یحییٰ دے نال رضی اللہ نکل گئے. جڑا وارث پہ منگدا ہے وہ علیہ السلام ہے. اسی ویلے بندے بولے نے مولوی کچھ خوف خدا کر, کدی علیہ السلام دے وارث بھی رضی اللہ ہوئے. سبحان اللہ. میرا خیال ہے بہت شکریہ کہ اللہ گل پہنچ گئی. جدو منگن والا علیہ السلام ہے, شکریہ یارا, منگن والا نبی جو علیہ السلام ہے تے جڑا وہ وارث ہوئے گا وہ بھی علیہ السلام ہوئے گا. لو جی کام سیدھا ہو گیا جی. یہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نال تسی پڑھو گے کتاباں چو علیہ السلام. جے کسے اخبار دے کاغذ تو چھوٹی موٹی کتاب تو حضرت محمد علیہ السلام پڑھو نا, وہ دی فوٹو میں نے بھیجیا جی, حضرت محمد علیہ السلام. پڑھیا لکھیا نال میری گل ہے. حضرت محمد, بہت شکریہ, حضرت محمد علیہ السلام کسے چھوٹی تو وڈی کتاب چ نہیں پڑھو گے. جدو سرکار دا اسم گرامی آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایتھے تے کسے مناظرہ دی لوڑ نہیں. یہ دا مطلب ہے ہر نبی علیہ السلام ہے تو میرا نبی صلی اللہ ہے, میرا نبی صلی اللہ ہے. اے مولوی ہو, اے تسا بوٹی پیتی ہے. جدو علیہ السلام دا وارث رضی اللہ نہیں ہوندا, صلی اللہ دا وارث رضی اللہ. مولا تعالیٰ جزائے, بہت شکریہ مہربان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دا مطلب ہے دو گلاں نے جی. وارث دا ذکر بھی قرآن چ موجود ہے, جنہیں منگے ہے او دا ذکر بھی قرآن چ موجود ہے. ایک سوال ہے بڑا خوبصورت, اتنے خوبصورت مجمع میں لمبی گل کرنی نہیں پینی. میرا دل کردا ہے سارا مجمع 2-3 بساں چ بہا کے مولوی دے بوئے کے لائے. وہ سمجھے ہو رہے کی ہو گیا, اسی آکے کچھ بھی نہیں ہو گیا. تیرا ترلا کرنا ہے اب قرآن تے ہاتھ رکھ کے میں ادھر رکھنا اے صفحے ارلے تے اے سورہ مریم, ادھر تو رکھ کے اپنے ایمان نال دس. کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی مناظرہ نہیں. اگر نبیاں دا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوتا تو وارث کیوں پیا مانگتا؟ صدقہ جاواں, مولا تعالیٰ جزا دے. بہت شکریہ کروں. اور یارا کوئی ورثہ ہے سی جدی وراثت کوئی ہے سی جدے واسطے وارث پہ منگتا سی. شبیر احمد عثمانی پڑھن والا عثمانی ہوئے تے پڑھن والا حسینی ہوئے تے سنن والے سارے حیدری ہون تے جعفری ہون. اور متنجن کینوں آندے مٹھیاں چوڑاں چ نام ہی کو رنگ پائیے تے میٹھے تے میٹھے ہی ہوندے. انہاں چ رنگ پا لئیے, یلو زردہ رنگ پا لئیے تو زردہ بن جاندا ہے, تے 3-4 پا لئیے تے متنجن بن جاندا. آ پھر متنجن بن گیا جی. لکھن والا عثمانی ہے, لکھن والا عثمانی ہے, پڑھن والا حسینی ہے, سنن والے جعفری حیدری کاظمی ترمذی بخاری. مولا تعالیٰ جزا دے وے. ایک کوئی لفظ نہ ٹھنڈ پہ جائے گی بھاویں کڈی گرمی ہے. شبیب احمد عثمانی فرماندے ہیں حضرت زکریا کو پچھلی عمر میں یہ ڈر تھا کہ میری جگہ پہ نااہل نہ بیٹھ جائیں. کیا بات ہے بھائی, ڈر تھا کہ کہیں میرے مرنے کے بعد میری جگہ پہ, شکریہ ملک صاحب, نااہل نہ بیٹھ جائیں. پاکستان سے میرے خیال نااہل سمجھان واسطے کوئی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں. اتنے جڑے نااہل رہ چکے نے وہ بھی موجود نے, تے جڑے اگوں ہون دے قریب نے وہ بھی موجود نے. ایک تو میں گل دس دیا, جنہوں بندے نااہل کرنا وہ 5 سال بعد بحال ہو جاتا ہے. جنہوں وہ نااہل کرے نا انہوں ساری کائنات بھی رڑ کے بحال نہیں کر سکتی. حضرت زکریا کو ڈر تھا کہ میری جگہ پر کہیں نااہل نہ آ جائے. یہ جڑا ایتھے رولا ہے نا جی, وہ میں تمہیں ہونے کر دیں. ایتھے دنیا اہل سنت جڑی ہے نا جی, وہ فرماتے ہیں کہ نبیاں دے وارث ہوندے نے. اسی یہ نہیں آندے نہیں ہوندے. نبیاں دی جائیداد کوئی نہیں ہوندی, نبیاں دیاں پیڑیاں کوئی نہیں ہوندیاں, نبیاں دے اونٹ نہیں ہوندے, نبیاں دے گھوڑے نہیں ہوندے, نبیاں دی زمین نہیں ہوندی. وہ جائیداد نہیں ہوندی, وہ وراثت ہو رہے. چلو انج کر لینے ہیں, نبیاں دی جائیداد دے بندے مخالف نے, اسی نہیں. اسی سمجھیں نبی دی جائیداد ہوندی, نبیاں نو ترکہ ملتا ہے. نبی آپ بھی وارث ہوندے نے, نبیاں دا اگوں بھی وارث ہوندا ہے. وہ دے واسطے میں صرف ایک گل کر دینا. شبلی نعمانی صاحب نے نا جی, شبلی نعمانی سیرت النبی انہوں دی یونیورسٹیاں پڑھانی جائز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے حصے میں باپ کی وراثت سے چند بکریاں آئی تھیں.
چاند بکریاں حضور کو حضرت عبداللہ کی وراثت سے ترکہ ملا تھا. اللہ دیا بندیا چاند بکریاں تے من گیا ہے, ایک چھوٹی جی ٹیڈی بکری بھی ہوئے وارث تے پھر بھی ہوئے گا. چھڑو اس گل, چھڑو, بہت شکریہ. یہ اسی اس گل تے بحث لمبی نہیں کرتے. ہاں ایک گل ہے, اگر نبیاں دیاں پیڑیاں نہیں ہوندیاں, وہ بھی تمہیں دساں کہ نبیاں دیاں پیڑیاں تے منکر بندے کیوں ہیں, میں دس دینا. اصل جی بندے نوں پتہ سی کہ پچھلیاں نبیاں دا کوئی مرلہ بھی ثابت ہو گیا نا تے زہرا دا سارا فتق ثابت ہو جانا. پچھلیاں نبیاں دا ایک مرلہ بھی ثابت ہو جائے تے بطول دا فتق ثابت ہو جانا ہے. انہاں سرے تو گل مکائیے پہ نبیاں دا کوئی ورثہ نہیں ہوندا. ہن اسی وہ فتق والی فائل ایک تھپ کے رکھنے. چلو جی پھر تسی حکم کرو کہ نبیاں دا کی ورثہ ہوندا ہے جدی نبی نو فکر سی. جڑے بندے چنگا گاؤندے نے نا انہوں بندے آندے نے تو کمال کیتی, وہ آندا ساڈا ورثہ ہے. یہ دا مطلب ہے موسیقی بھی ورثہ چ ملی جاندی. کئی بندے سیاست دان آندے نے اسی نہ کھلوئیے تو کون کھلوئے گا, سیاست سانو وراثت چ ملی. یہ دا مطلب ہے کسے نو موسیقی وراثت چ ملی, کسے نو سیاست وراثت چ ملی, کسے نو کوئی جائیداد وراثت چ ملی, کئیاں نو کنجوسی وراثت چ ملی, کئیاں نو سخاوت وراثت چ ملی. وہ ثابت لگ جاندہ بندے نو کیڑی کیڑی وراثت دا کیڑا کیڑا وارث ہے. اگر پیغمبر دی زمین نہیں ہوندی, اگر پیغمبر دی جائیداد نہیں ہوندی, نبی وارث منگدا ہے, اللہ وارث دیندا ہے. یہ تو طے کوئی نہ کوئی وراثت ہے جی ہے. شبیر احمد عثمانی وہ فرماتے نے حضرت زکریا کو ڈر تھا کہ میری جگہ پہ نااہل نہ بیٹھ جائیں, بلکہ میرا کوئی ایسا بیٹا میرا وارث بنے جو اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھ کر میرے علم و حکمت کا وارث بنے. میرا خیال ہے کہ اسی لمبی بحث چھڑ دینے ہیں. یہ دا مطلب ہے پیغمبر دی جائیداد کوئی بھی نہ ہوئے, یا پیغمبر علم چھڑ کے جاندہ ہے یا پیغمبر حکمت چھڑ کے جاندہ ہے. یہ تھا ہی موقع کیا بات ہے. اسی فدق دی فائل ٹھپ کے ترنے ہیں, ختم نہیں ہونی. فدق دی فائل ساری دنیا بھی ٹھپ چھڑے نا تے مادی آ کے کھولنا ہے, کوئی رونا نہیں سو. اگر کسی مصلحت دیتا ہے اسی یہ گل نہیں کر دیں تو نوجوانوں تسی ذہن چ میرے دلائل تے ذہن چ رکھو نا. بندے نو پوچھو نبیاں دیاں پیڑیاں نہیں ہوندیاں, نبیاں دی جوار باجرہ آ مکئی منجی کنک نہیں ہوندی. موقعی گل اس ماحول دے مطابق گل ہے. نبیاں دے ورثے وچ پھر دو شیواں دسیاں نے علماء اہل سنت نے, یا علم یا حکمت. اور نبی نو اللہ فرماتا یعلمہم الکتاب والحکمہ, اے پیغمبر ہم نے تجھے کتاب و حکمت کا معلم بنا کے بھیجا ہے. وراثت دی گل بعد وچ کرانگے مولوی جی, جنوں اللہ معلم بنائے نا انہوں ان پڑھ نہیں آکھیدا. ہائے خدا دا نام جی اللہ دیا بندے مہربانی فرماؤ, جڑا نبی نو ان پڑھ من گیا وارث سمجھ کیسے آ جائے. نبی پھر دو شے میں چھڑ کے گئے نے, جے فدق نہیں نبی دا پھر یا علم نبی چھڑ کے گئے نے جی. چند بندے بولن جی حکمت حکمت لاوی موک گئی ہے گل, تقریر کھلار دینے ہیں قیامت تک چاہنے جی. قرآن تے ہاتھ رکھ, اسی علی دا بوا چھڑ کے جتھے تو آنے نا نبی تو بعد بلا فصل اسی چک جانے ہیں. تو علی تو علاوہ او بندہ دس جنہوں نبی آکھیا ہوئے میں علم دا شہر تے آؤ دا دروازہ. خیر ہوئے تو نہیں مولا تو انہوں جزا دے میں دیکھو جی کیا بات. پھر پیغمبر نے صرف میرے پیر دے متعلق فرمایا انا دار الحکمت و علی بابوہا. جے میں علم دا شہر ہاں تے دروازہ علی ہے, تے جے حکمت دا گھر ہاں, جے حکمت دا گھر ہاں تے پھر بھی دروازہ علی ہے. سواد آن لگا جے لگا میں لونے مٹھے لرلان, لونے مٹھے لرلا کے کھائیے تو بڑا سواد آن گا. شیعہ اندر نے کہ فدق بی بی زہرہ دا ٹھیک, تے بی بی زہرہ فدق دی وارث ہے. جے بی بی فدق دی وارث ہے تے علی پھر بی بی دا وارث ہے. مہربانی شیعہ پہلے شیعہ واسطے عرض کریں, ساڑھے نزدیک بی بی فدق دی وارث ہے تے فدق بی بی فدق دی وارث تے میرا مولا علی
بی بی پاک دا وارث ہن شیعہ ہن اہل سنت اچھا بھی اہل سنت تواڈے نزدیک فدق نہیں تواڈے نزدیک نبی علم چھڈ کے جاندا ہے تے حکمت چھڈ کے جاندا ہے تے انا مدینۃ العلم ہے و علی بابها انا دار الحکمت ہے و علی بابها یہ دا مطلب جے نبی علم چھڈ گئے نے تاں وی وارث علی ہے کیا بات ہے جے نبی حکمت چھڈ گئے نے تاں وی وارث علی ہے یہ دا مطلب فدق مننے تاں وی علی وارث ہے نہ مننے تاں وی علی یار علی وارث ہوئے نا اچھا جی دو پیغمبر نے کی فرمایا سی غدیر من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا اے پہلا مولا علی ہے کہ نبی نبی پہلے مولا نبی نے تے جدا نبی مولا او دا علی مولا اکا ذہن ایمیں خرچ نہیں کرنا فضول کماں تھے تے نہ زیادہ سوچنا اللہ تعالیٰ ہر ٹینشن تو آزاد کرے آج ایک ٹینشن میں تہاڈی مکا دین لگا بندیاں نو یہی ٹینشن شیعہ نو کھا چلیے فلانا حضرت علی نو کیویں مندا ہے تے فلانا حضرت علی نو کیویں مندا ہے تے فلانا حضرت علی نو کیویں مندا ہے اج تو بعد ٹینشن رہی تے میرا قصور نہیں ہنگڑا ہے بندے نال میری گل نہیں تے جڑا جاگدا پیا اودوں میں گل پہ کرنا نبی نے فرمایا سی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جدا میں مولا او دا علی مولا ہے علی کو کوئی کس طرح مانتا ہے جس طرح کوئی محمد کو مانتا ہے اسی طرح وہ علی کو کیا بات جویں کسے مصطفیٰ نو مننا ہے او دے مطابق مرتضیٰ نو مننا ہے جنہ کسے نبی نو مننا ہے او دے مطابق اس مولا علی نو مننا ہے تے جڑے نبی نو ان پڑھ دکھ گئے نے وہ علی نو کہڑے صاحب نہ مننا میں لمبی گل نہ کری ایڈا سلونی دا دعویٰ کنے کیتا مولا علی نے کیتا سلونی دا کی مطلب جی کی فرما مینوں کوئی سمجھ نہیں ایک بندہ دس آؤ یار کوئی گل نہیں بندے چلو کوئی گل میں پوچھ لیا درود پڑھو تسی درود پاک کے اوہو کوئی گل نہیں وہ فرماندے نے تساں ایک مجلس وچ دسیا سی حضرت ابو ہریرہ تو ایک روایت میں پڑھی حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا جس نے ایک دن غدیر کا روزہ رکھا اس کو لفظ 18,000 روزوں کا ثواب ملے گا ایک دن دا روزہ تے اینیاں روزیاں دا ثواب وہ آندے نے او ذرا ثواب دا چھڑو تے اے دسو بھی اینا ود ثواب کیوں ہے ایک روزے دا ثواب ایک دا 1800 روزے دا ثواب وہ وکھرا اینا ثواب وہ میں دس وہ میں کدی کدی اللہ ہونا کہ جدا 1500 دیہڑی بنے نا انہوں بندہ 2500 دے نا تو نال دے مزدور نو پوچھدا ہے اج کیڑی گل تو راضی ہوئے آج کہ ایہی گل سی جی کیڑی گل تو راضی ہوئے جیڑا اللہ غدیر والے دن دا ثواب ایک روزہ بندہ رکھے تے 1800 روزے دا ثواب دیندا ہے یہ دا مطلب ایک بار تے بندے نوں سوچنا چاہیے نا کہ آج اللہ کیڑی گل تے راضی ہوئے سبحان اللہ کسے گل تے ہی راضی ہوئے نا کمال ہے جناب کسے گل تے راضی ہوئے جیڑے بندے آندے نا کہ 18 ذی الحج نو حضرت عثمان دی شہادت ہوئی ہے تے شیعہ ادھر جشن اس واسطے کرتے ہیں کہ حضرت عثمان دی شہادت ہے تے اسی جشن کرنے تے راضی پہ ہونے ہاں قرآن تے میرے ہاتھ ہے اسی اجدے ہے ہی نہیں کمال ہے کسے تے گھر غم ہوئے تے اسی کسے تے غم میں خوش ہو جائیے ساڈا پیر ہی اجدا نہیں ساڈے پیر نے ہدایت دیتی ہی نہیں اسی اجدے ہے ہی نہیں میں تینوں قرآن تے ہاتھ رکھ دینا حضرت عثمان دنیا تو گئے ہوں کہ اسی اس دن خوشی کریے قطعاً ایسی گل کوئی نہیں 18 ذی الحج نو ملک صاحب میں معتبر بندے تسی تواڈے سامنے قرآن دین لگا 18 ذی الحج پہلا اپنے مولویاں نو پوچھ کہ 18 ذی الحج قدرتی تاریخ رل گئی ہے حضرت عثمان پہلے شہید ہوئے سن کے غدیر پہلے ہویا یہ مطلب ہے غدیر پہلے ہویا یارا غدیر پہلے ہویا حضرت عثمان تے خود مبارک دیتی ہے حضرت علی نے غدیر پہلے ایک وقت بعد چاہیا جدو 18 ذی الحج سی مثلا حضرت عثمان دنیا تو چلے گئے سانو پوچھ تسی راضی کیوں ہو الزام نہ لا
کوئی الزام نہ لا کسی دا بال کوٹھے تو ڈگ پوے تے دوجے دے بال دا حقیقہ ہوئے تے وہ آکر ساڈا بال ڈگ پیا تے حقیقہ پہ کر دے اللہ دے بندیا تو اپنا ہے تے تیرا اپنا ہے سانو پوچھ اسی قرآن تینوں دینے ہاں ایدو بڑا جملہ میرے کو کوئی نہیں اسی 18 ذی الحج نو کسے فوتگی دی وجہ تو راضی نہیں قرآن تے میرا ہاتھ تھی اے جیڑی گل تو 18 ذی الحج تے اللہ راضی ہے نا اسے گل تو اسی راضی آجڑا اللہ انہا سواب وقت میں دیندے رہنا جیڑی گل تو توحید راضی ہے اسے گل تو اسی راضی ہے ایک اور بھی اتھے گل کردہ چکا ہوں غدیر تو سن گل چھڑی سب تو پہلے حضرت عمر بن خطاب نے مبارک دیتی ہے میرے مولا جی سب تو پہلے فرمائے اور لفظ سنو اوہ ہوئے ہون پھر تساں چلو ایتھے ہی مکا دینے لمبی نہ کریں حضرت علی بیٹھے سن نال ہی نبی دے پلانے دے ممبر دے اتے بیٹھے سن نبی کھلوتے سن تو اتے حضرت علی بیٹھے سن علامہ علی نقی صاحب فرماتے ہیں مجمع جو بندے گل نبی دی سنتے سن تو ویندے حضرت علی اللہ انہوں نے ایک اور بھی گل لکھی وہ فرماتے ہیں بندے آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ہو نہ ہو بات کوئی اسی کے متعلق اس غور فرمایا ہو نہ ہو بات کوئی اسی کے متعلق ہے حضرت علی علیہ السلام بیٹھے سن نبی نے فرمایا سارے صحابہ سے بھئی لوگوں ایک بات کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں ایک پیغمبر دا سوال ہے کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں پورے مجمع نے آکھا ہن دھیان رکھ رہے ہیں ایتھوں حضرت علی بیٹھے نے لاچیاں 6-7 منہ چ رکھ کے بندہ سارا دن منہ چ پھیردا رہے کوئی اثر نہیں تے جے پھکا مار کے اتو گلاس پانی دا پی چھڑے تے آکے سواد کوئی نہیں آیا اوے مرے چتھے تے سواد آوے نہ تو وہ سواد لاچی دا ادو ہی اصل آتا ہے جدو چتھی جاندی ہے وہ جو خاص قسم دی خوشبو نکلتی اور بعد چ نہیں آتی پہلی باری جڑی آتی نا آن چتھو وہ ہوں لمحہ وہ لمحہ ضائع کرتا مگروں سواد کہڑا ہونا جس لمحہ ضائع کر دیتا مگروں میں سواد دا ذمہ دار نہیں ایتھے حضرت علی بیٹھے سن تو سب ذہن چ رکھنا ہے میرے مولا نے فرمایا صحابہ کیا تمہاری جانوں سے اولا نہیں قالوا بلا یا رسول اللہ ہماری جانوں سے آپ اولا ہیں فرمایا جو اولا ہوتا ہے نا وہی مولا ہوتا ہے سبحان اللہ جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے صحابہ مان گئے آپ اولا بھی ہیں اور ہمارے مولا بھی ہیں پیغمبر نے فرمایا جان چکے ہو نا میں اولا ہوں جی میں تمہارا مولا ہوں جی جدو بندے من گئے نا تسی اولا ہوتے مولا ہو پیغمبر نے فرمایا قوم یاری اٹھ یاری مینو خوشبو آ گئی لاچی تو ایڈا سونا سماعت فرمایا قوم یاری اٹھ کے کھڑے ہوئے ہن اگلی گل جڑی ہے نا وہ کون والی نہیں بولن والی نہیں منہ چو کڈن والی نہیں ایتھوں ویکھیا جی ایتھے حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے میں انہاں اکھاں نال پڑھے علامہ علی نقی کمال کی تھی فرماندے ہیں نبی نے پھر زبان سے کچھ نہ کہا پورا مجمع دیکھ رہا تھا یہاں نبی کھڑے تھے ساتھ علی کھڑے تھے اور نبی ایک کام کیتا ہے جیڑا بندہ دیاں نظر کمزور ہے اللہ پاک انہوں شفاء کامل آتا ہے جیڑا بندہ میرے لو ویکھ رہا الحمدللہ انہوں لطف آ جائے گا بولن تو بغیر کیونکہ نبی بھی نہیں بولے ایتھے مولا علی نبی پاک کھڑے نے ایتھوں مولا علی کھڑے نے ہن تساں میرے لو ویکھنا ہے کیتا کی یہ پیغمبر نے مولا بھائی تو ہمیں جزا دے جو اب قبلہ میں پڑھے نا او دے مطابق میرے مولا 1-2 قدم پیچھے ہٹے ایتھے کھڑا کیتا نے تے آپ پیچھے ایک ہاتھ نہیں نے چکیا دوواں ہاتھاں نال دوویں ہاتھ پھڑے نے علی نقی صاحب نے کل لکھ لڑی فرماتے نے آج نبی کھلوتے نے فرماتے نے نبی کے بازو کے آگے نبی علی کا بازو تھا نبی پاک کے سینہ مبارک کے آگے حضور کا سینہ تھا نبی سامنے کھڑا کر کے گویا پیغمبر اس طرح نبی کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ اب لوگوں کو نبی نظر نہیں آ رہے سبحان اللہ لوگوں کو نبی نظر نہیں آ رہے تھے فرمایا من کن تو مولا بعد میں کہا پیغمبر نے پہلے ہی پریکٹیکلی بتا دیا جب میں چھپ جاؤں نا یہی تمہارا ولی صدقہ جاواں مولا کائنات وانو جزا دے جنہ کسے نبی نو مولا مننا ہے
انہیں کسے علی شکریہ میرا خیال ہے یہ ٹائم جلسے دے مطابق ٹائم ہو گیا مصاحب انہوں نے ذمہ چھڑنا ہاں چھڑ دینا تو انہوں مکمل کر دینا سب تو پہلے دعویٰ سلونی دا حضرت علی نہیں کیتا جی یہ آج سن لیں سارے بندے سب تو پہلے سلونی دا مطلب ہے مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھ لو ہوں پوچھنے والا پاویں تحت و سرا دی گل پوچھے تو پاویں عرش اولا دی پوچھے تو اڈی خیر ہوئے جی ایتھے میں آکھاں پوچھ لو جو کچھ پوچھنا جی تے بندے آکھن قلعے چ آلوواں دا بی کنا پیندا تو پھر میں دوالے کسی زمیندار نو ویکھنا بھی رلیا جو بھائی میں پھس گیا بندہ پوچھے بندہ وہ دعوی کیوں کرے کہ جدو پھسے نو کوئی کڑھاوے آ کے تو پھر آکھنا تسی نہ ہوندے تو میں مر جانا سب تو پہلے سلونی دا دعویٰ مصطفیٰ نے کیتا ہے مرتضیٰ نے بعد وچ کیتا حضرت علی نے سلونی دا دعویٰ بعد وچ پہلا میرے مولا مصطفیٰ نے کی میں گل کراں حافظ آباد والے گرد و نواز و شریف ہو جو نبی پہ سبقت کرے وہ علی نہیں ہو مولا علی نے پوری زندگی حضور پہ سبقت نہیں کی سب تو پہلے دعویٰ کنے کیتا میں جلدی کر 5 منٹ نبی پاک نبی آکے سلونی جو دل چاہے پوچھ لو اگوں پھر جویں دے پوچھن والے سن وہ دے دسن والے دے مطابق نہیں سن بندے فزکس پوچھ دے نبی دس دے بندے کیمسٹری پوچھ دے نبی دس دے نبی بایو پوچھ دے لوگ نبی دس دے نبی ایٹم دا علم مطلب پوچھ دے تے نبی دس دے تحت و سرا دیا گلاں پوچھ دے سمندر دے ہیٹھ دیاں گلاں پوچھ دے عرش دی اتریاں گلاں پوچھ دے او سن لو جی ایسیاں ایسیاں بندیاں گلاں پوچھیاں اتوں جبریل آ کے آکھیا تسی نہ ہی پوچھو تے چلو کی سن دے ہو ایسیاں ایسیاں گلاں بندے پوچھن لگ پے میں دس دے 2 گلاں دس نبی آکھیا جو دل کردہ پوچھ لو نہ کسے الف لام میم پوچھیے نہ کسے الف رام را پوچھے نہ کسے قرآن دی تفسیر پوچھیے ایک بندہ اٹھ کے آندا جی جدو میں وانڈا ٹر جانا مگروں میری بیوی جڑی ہے وہ شریف ہی رہندی ہے کیا بات ہے یہ مطلب ہے کہ نبی پاک دے متعلق جنہیں آکھیا پہ میں جدو وانڈا جانا نبی پاک کہڑیاں نعوذ باللہ جی مخبر بیبیاں رکھیاں سن جڑیاں آ کے نبی نو اطلاع کر دیا سن او وانج دیے وانج دیے وانج دیے یہ دا مطلب ہے صحابہ جانتے تھے کوئی شے ہم سے چھپ سکتی ہے زہرا کے بابے سے نہیں صدقہ جاما او بیٹھا نہیں تو دوجا اٹھ گیا او سن لو جی اس اٹھ کے جڑی گل کیتی وہ میں قرآن ہاتھ چ لینا مطلب کو غصہ کر جائے او سکا یا رسول اللہ میرا ابا کون ہے ایک نے بیوی دا کردار پوچھا تے دوجے پوچھا یا رسول اللہ میرا ابا کون ہے ہوں دسو پیو بھی بندہ ہی ہے جنہوں یہ نہیں پتا میرا ابا کون پیغمبر نو آگے پہ پوچھتا ہے بھیڑا تیاں بیٹھیاں نے ماواں جدو انہوں نے موقع ملتا ماں بنتا تو پھر یہی پتر نو دس دیا نا تیرا ابا ہے یارا ہر ماں دس دی پیو دے متعلق کیا تیرا ابا کون دس دی ماں دس دی پاویں لڑی ہوئے وہی دس دی ساڑھے ابے نال لڑی بھی ہوئے دس دی ہوئے راضی ہوئے تاں بھی ہوئے سارا لفظ بدل جاتا راضی ہوئی ہوئے تاں دی او ابو آئے یہ راضی ہونے دا انداز تے جے لڑی ہوئے پھر منڈے نو کیا دی ہماری پیو او دے ہون ٹوٹے او آیا ہی پیو یہ دا مطلب راضی ہوئے تاں بھی ماں ہی دس دی ناراض ہوئے تاں بھی ماں ہی دس تسی کسے ویلے بل والدہ ماجدہ نو دیا جی پیا 70,000 بل آیا ہے وہ آکھے کہ پیو دے کلیجے شمار یہ دا مطلب دس دی ہوئی ہے بھویں ناراض ہوئے یہ جڑے عرب دے بندے نے انہاں دی ماں کوئی نہیں سی یہ بارش نال ڈگے ایسا کمال ہے یار عرب دے بندے میرے نبی نو آگے پوچھتے نے کہ یا رسول اللہ میرا ابا کون ہے ہن اعلان کرا قرآن میرے ہاتھ چ عرب دے بندے اپنی ماواں تے بھی اوڈا اعتبار نہیں سن کرتے جڈا فاطمہ دے پیو دے گھر صدقہ جانا مولا تانوں جزائے آباد رہے خدا دی قسم میرے نبی نو آگے پوچھیا نے اس پوچھیا میری بیوی دا کردار کی ہے دوجے نے کی پوچھیا میرا باپ کون ہے انہوں نبی نے کی آکھیا میں نہیں پتا جنہیں بیوی دا کردار پوچھیا نبی کی دسیا میں نہیں پتا
پھر میں کیا تو نہیں پتا. جنہیں پوچھا میرا ابا کون ہے میں نہیں پتا. نبی کی دسیا آئے تو سنو تمہیں حساب لگ جائے گا. جنہوں نہ لگا وہ بادام شدام کھایا کر. جنہیں بیوی دا کردار پوچھا نبی انہوں کوئی دسیا تو ہے. جنہیں باپ پوچھا نبی دسیا. تہاڈا کی خیال ہے یہ ہو سکتا ہے بندہ سوال کرے تو نعوذ باللہ میرا نبی لاجواب ہو جائے؟ یہ مطلب ہے بیوی دا کردار بھی نبی دسیا تے جنہیں ابا پوچھا وہ بھی دسیا. ہوں آیت سنو تو مینوں اجازت دے دیو. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو. کافروں نہیں، یہودیوں نہیں، نصارہ نہیں، منافقوں نہیں، اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. او ایمان والو میرے نبی پہ وہ سوال ہی نہ کیا کرو جب وہ جواب دیتا ہے تو ناراض ہو جاتے. سبحان اللہ کیا بات ہے. جدو جواب دینا ہے تے کو پیڑے پہ جاندے پوچھو ہی نہ پہلا. اور نبی تے وہی دسنی جیڑی حقیقت ہے. اللہ بھئی نبی علم غیب جاندا تے نسب دستا. جدی نسب تے نظر ہو رہی. ہر بندے دا نسب پوشیدہ ہے. ہر بندے دا نسب پوشیدہ ہے. اس نسب نو میرا نبی جاندا. جڑا نسباں تو واقف ہوئے اپنا بندے نو نسب یاد نہ ہوئے تے جڑا دس دے انہوں نبیاں دے نے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ دس. ہون دس اے دا وارث کیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. مولا بھی تو انہوں جزائے خیر دے دے. میرا خیال ہے کہ میں پنجویں امام دی گل 5 کو 4 کو منٹ لگن گے. پنجویں دی یہ باقر العلوم ہے یارا. پنجواں امام باقر العلوم. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری انہاں حضرت دی زندگی اللہم صلی اللہ محمد مارک. حضرت محمد باقر علیہ السلام دی حیات طیبہ دے وچ حضرت جابر موجود سن. نبی دے صحابی. امام حسین دے بیٹے حضرت امام حسین بیٹے نبی دے نے. انہاں دے بیٹے سن. انہاں دے بیٹے محمد باقر. قرآن کھلا میرے سامنے میں اکھاں نال پڑھیا ہے. یہ بھی علم غیب دی خبر نبی نے دیتی کہ جابر تو وہ زمانہ پائے گا جب میرے حسین کے بیٹے کا بیٹا اس دنیا میں آ جائے گا. اس کا نام محمد ہوگا. اس کے کان میں کہنا تجھے پہلا محمد سلام کہنا. صدقے آباد رہو جی. اس کو جا کے میرا سلام دینا. اور حضرت محمد باقر علیہ السلام نے حضرت جابر نے سلام پہنچایا. میرے امام شام تو واپس آ رہے سن. کسی سفر تے گئے سن. آ رہے سن مدینے دی طرف. رستے وچ ایک گرجا کلیسا ہوندا سی. او دے وچ ایک عالم نصارہ سی. وہ سال بعد باہر ہوندا سی. سال بعد. میں وارث پڑھیا قرآن چوں. اگر موضوع تو یاد ہوگی کہ نبی وارث منگیا ہے اللہ نے وارث دیتا ہے. کون وارث ہے؟ رسول ہے. آخری دلیل تو تھوڑے کو اجازت لینا. جتھے رش پہ مکدا سی نا اتھوں میرے امام پہ گزرتے سن. جتھے رش مکدا سی نا ہزاراں بندیاں دا پچھوں میرے امام پہ گزرتے سن. میں ایڈے لطف لینا ہوں یہ گل کر کے. پہلی بار بھی لیا سی لطف کتاب جو پڑھ کے. پورا مجمع ہزاروں کا اسے دیکھ رہا تھا. یہ میرے محمد باقر امام کو دیکھ رہا. سارے مجمع دا دھیان ادھر سی. یہ دھیان آخر تے سی. مجمع نے پلٹ کے دیکھا کہ جدی اسی سال بعد زیارت کرنا آیا یہ کنوں پہ ویندا ہے. میرے مولا نو ہاتھ. میرے مولا سامنے آ کے اچھے چبوترے تے بیٹھا سی. کہنے لگا میں ننتا آپ کون ہیں اور آپ کا تعلق کس امت سے ہے؟ میرے مولا نے فرمایا امت مرحومہ سے. امت مرحومہ دینے اس امت کو جس پر رحم کیا جائے. رحم کرنے والا راحم رحیم رحمت للعالمین. اور جو رحمت میں ہو اسے مرحوم کہتے ہیں. سارے مرحومین صلوات پڑھو ایک مرتبہ اونچی آواز میں. اللہم صلی علی محمد. گھبراؤ نا. سارے مرحوم میں کہا صلوات پڑھو. بندے کو ہس دے نے. اصل سے تواڈے پاس دی گل نہیں. تساں مرحوم صرف قبر دی پھٹی تے ویکھیا. مرحوم دا مطلب ہے رحمت چاہ جانا. کئی قبر جا کے بھی مرحوم نہیں ہوندے. کمال ہے یار. جس کے دل میں علی نہیں آتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اسی سارے امت مرحومہ نال تعلق رکھنے ہیں. میرے پنجویں امام دا فرمان ہے میرا تعلق امت مرحومہ نال. کہنے لگا اچھا جی عالم ہو کہ جاہل ہو. ایتھے میرے مولا کہہ سکتے سن میری جد مدینۃ العلم ہے. میرا دادا باب مدینۃ العلم. ساڈے تو بڑا عالم کون ہے؟ پر ظرف ایڈا بڑا سی نا
انہاں سادات دا تسی کی یاد کرو گے؟ کہنے لگا عالم ہے یا آپ جاہل؟ میرے امام نے یہ بھی نہیں آکھیا میں عالم ہاں، فرماتے نے جہالت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کیا بات ہے، جہالت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ 3 سوال نے شاید 3-4 منٹ چ مک جان، اجازت لے لیں۔ کہنے لگا پہلا سوال تھوڑے تے یہ کرنا کہ 24 گھنٹے چو وقت کیڑا ہے جڑا نہ رات شمار ہوندا ہے نہ دن شمار ہوندا؟ اپنے ہر امام دے متعلق کچھ سننے واسطے تیار رہا کرو تاکہ معلومات ہر امام دے متعلق ہو۔ مہربانو، یہ سارے 5ویں امام نے تے نبی دے 5ویں خلیفہ نے۔ کہنے لگا وقت دسو جڑا دن چ بھی شامل نہیں رات چ بھی نہیں۔ میرے مولا نے فرمایا طلوع فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے۔ طلوع فجر تو بعد طلوع آفتاب تو پہلے۔ اس مسئلے کی سمجھ بھی انہوں ہی ہونی ہے جڑا کوئی سویرے کدی اٹھیا، جڑا 11:30 اٹھتا انہوں کی پتہ طلوع فجر کدوں ہوندی ہے تو طلوع آفتاب کدوں ہوتا ہے۔ میرے مولا فرماندے یہ طلوع فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے ایک خاص وقت ہوتا ہے جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے، ہائے ہائے، جس کا شمار نہ رات میں ہوتا ہے۔ کہنے لگا اس کی خاصیتیں کیا ہیں؟ ہائے ہائے، باقر العلوم وارث علم رسول، فرماتے ہیں یہی وہ وقت ہے جب رات کے جاگے کو نیند آنے لگتی ہے۔ ہائے ہائے، رات کے جاگے کو نیند آنے لگتی ہے، مریض تھوڑا سا آرام محسوس کرتا ہے اور بندگان خدا میں ذوق عبادت بیدار ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال کرنا چاہوں کی؟ کہنے لگا جنت وچ بندے سیب کھان گے، فرمایا کھان گے، انگور کھان گے، کھجور کھان گے، پجے پرندے کھان گے، دودھ پین گے۔ میرے مولا پھر شاید کھان گے یار، گل اگلی کر۔ کہنے لگا تو واش روم کتنے جان گے؟ بھئی سوال کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہو سکے آخر تو جنت چ بندے نو حاجت ہو جاتی ہے، پیشاب بھی کتنے جائے گا؟ میرے مولا فرماتے ہیں وہ حاجت نہیں ہوگی، وہ حاجت ہوگی نہیں، وہ پاکوں کی جگہ ہے، پلیتی کا ذکر نہ کر۔ اگوں سب کے بلا آخری گل کہنے لگا جی پوچھ یہ رہا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ خوراک کھائے اور اس کو حاجت محسوس ہی نہ ہو؟ یہ کیسے کبھی ہوتا ہے؟ میرے مولا فرماندے ہیں روز ہوتا ہے، تو کہاں ہوتا ہے؟ پورا مجمع پر سمجھ گیا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں وہ یہ روز ہوتا ہے، تو کہاں ہوتا ہے؟ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے بندہ خوراک کھائے اس کو حاجت پیشاب ہی نہ ہو؟ فرمایا ایسا ہوتا ہے، روز ہوتا ہے۔ کہنے لگا کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں پہلے یہ نہ سوچ جنت میں کیسے ہوگا، پہلے سوچ جنت کو بنانے والا کون ہے، جنت کا خالق کون ہے؟ کہنے لگا ذرا کھول کے بیان کرو۔ میرے مولا فرمایا جنت اسی نے بنائی ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو خوراک دیتا ہے، حاجت نہیں ہونے دیتا۔ ہائے ہائے، ماں کے پیٹ میں بچہ خوراک لیتا ہے تو زندہ رہتا ہے، لیکن پیشاب کی حاجت نہیں ہونے دیتا۔ جس طرح وہ ماں کے پیٹ میں حاجت نہیں ہونے دیتا، وہ جنت میں بھی کسی کو حاجت نہیں۔ آخری سوال مصائب قبلہ ملک صاحب دے ذمے، وہ کہنے لگا جی 2 بندے ایسے میں سنے نے، ایک دن پیدا ہوئے سن، اچھا، ایک دن ہی فوت ہوئے سن، اچھا، ایک دی عمر 50 سال سی، ایک دی 150 سال سی۔ اچھا ساڈے کو کسے پوچھیا ہوندا تے کھل کھاندا ساڈے کو، گل ہی پٹھی ہے۔ ایک دن ہی بندے 2 پیدا ہوئے نے، ایک دن ہی دنیا ٹر گئے، ایک دی عمر 100 سال، ایک دی عمر 150 سال تے ایک دی عمر 50 سال، ایک 100 سال بڑا، ایکو دن پیدا ہوئے تے ایکو دن مرے۔ میرے مولا فرماندے نے مسئلہ ہی پوچھنا ہی کہ وہاں بھی دیاں دووے، کمال ہے ہو سکا جی صرف مسئلہ پوچھنا۔ میرے مولا فرماندے نے ایک دا نام عزیز ہے، ایک دا نام عزیر ہے، قرآن چ 2 دا ذکر،
ایک دن ہی پیدا ہوئے سن، ایک دن ہی فوت ہوئے سن، ایک دی عمر 50 سال سی، دوویں بھرا سن، ایک دی عمر 150 سال سی۔ اس آخیا جی ذرا وضاحت تے کرو۔ میرے مولا فرماندے نے ایک دن پیدا ہوئے، دوواں دی عمر 50 سال ہو گئی، 50 سال دے برابر دے سن۔ حضرت عزیر پہ لنگدے سن قبرستان کولوں، بسیدہ ہڈیاں نو ویکھ کے اللہ نو کہن لگے آ بھی زندہ ہون گے تے کیویں اٹھن گے؟ اللہ فرماندا تینوں وکھا دینے ہاں۔ کھوتے تے بیٹھے سن، گلے نال روٹی بدھی سی، کھوتا بھی مر گیا، آپ بھی فوت ہو گئے۔ 100 سال اوتھے ہی پیر ہے۔ 100 سال بعد اللہ نے زندہ کیتا تے وہ نبی اٹھ کے کھلوتے تے اللہ فرمایا کنی کو دیر ہوئی جی؟ آندا میں اکھ لگی سی تو تے اٹھا بھی دتا۔ اللہ نے فرمایا اپنا کھوتا وے، یہ اکھ لگی سی اور روٹی ویکھ تے بازار جا کے ویکھ سکہ بھی تبدیل ہو گیا۔ 100 سال گزر گیا ہی، میں 100 سال گزارنا چاہواں نا تے انج گزار۔ اللہ فرماندا میں 100 سال گزار بھی چھڑیا تے ویکھ لا تو آنا میں ہون ستا ہے۔ کہنے لگا کوئی 100 سال گزر گیا؟ فرمایا کنی عمر سی جدوں ستا ہے؟ ہو سکے جی 50 سال۔ تیرے بھرا دی آئی وہی 50 سال۔ فرمایا کنے دا ہونا چاہیے؟ ہو سکا 50 سال دا۔ وہ بھرا نو سدیا، وہ سوٹی دی ٹیک 150 سال دا بابا۔ اللہ کیا تیرا بھرا ہی 150 سال دا، تینوں 100 سال گزر گیا تو میں اینج گزار چھڑیا۔ اللہ فرمایا اور دوویں ہی فوت ہو جاؤ۔ میرا امام فرمایا دوویں ادھر ہی فوت ہو گئے، ایک دن پیدا ہوئے سن۔ کیا بات ہے، ایکو دن فوت ہوئے نے، ایک 50 سال دا تے ایک 150 سال دا۔ ممبر تو لتھا تے دوڑ کے امام دے قدماں تے ہاتھ رکھ کر کہنے لگا لوگوں اس کی بیعت کر لو، یہی وارث ہے رسول۔ مبارکباد دے مستحق نے وہ لوگ جنہوں پیغمبر تو بعد پیغمبر دے وارثاں دا دین ملے۔ اللہ پاک سانو وارثاں نے پیغمبر دی سمجھن دی توفیق عطا فرما، انہاں دے دین تے عمل دی توفیق عطا۔ آمین و آخر دعوانا مولا تعالی جزائے خیر۔